الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم باحسان الى یوم الدین اما بعد. الرسالۃ الثالثہ، یعنی کچھ باتیں ہمارے ساتھ اس تعلق سے ہیں، سرسری طور سے ہم پڑھتے ہیں کہ تین باتیں، تین مسائل کیوں کہتے ہیں؟ جس کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں، اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسائل. تو یہ تین مسائل ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے اور واجب ہے. تو ان مسائل میں سے گزشتہ درسوں میں ہم نے پڑھا کہ ایک بات، اللہ ہمارا خالق ہے اور رازق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بیکار نہیں چھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد انسان کی ضرورتوں کی جو چیزیں ہیں، پہننے کے لیے کپڑے، سواری، ساری چیزوں کا انتظام کیا اور بیکار نہیں چھوڑا. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، اور رسولوں کو جب بھیجا تو رسولوں نے ان کو طور و طریقے سکھلائے کہ ان کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. تو اس سلسلے میں معلوم ہوا کہ عبادات توقیفیہ ہیں. عبادات میں آدمی اپنے مرضی سے کہ مجھے یہ اچھا لگا میں کر رہا ہوں نہیں کہہ سکتا. اسے اللہ کے رسول بتائیں گے قرآن کی آیات سے یا اپنی حدیث سے کہ یہ صحیح ہے، اس کو کرنا ہے، اس کو نہیں کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے. اور اس سلسلے میں ایک بات جو ہمارے ساتھ آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت یہاں انہوں نے پیش کی کہ فرعون کے بارے میں پیش کی کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو. فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے بڑی سختی کے ساتھ اسے پکڑ لیا. تو فرعون کو رسول کی نافرمانی کے انجام میں کتنے عذاب دیے گئے؟ آپ کے پاس لکھے ہوئے ہیں. ہاں ماشاءاللہ، ایک بار پڑھ لیجئے، اسے آپ کو فائدہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈبو دیا، اور پھر وہ برزخ میں عذاب دیے جاتے رہیں گے. اور پھر جب آخرت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. یہ پہلی بات تھی. اسی میں دوسری بات ہمارے ساتھ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساتھ شرک پر کبھی راضی نہیں ہوتے. اللہ کے ساتھ جس کو آپ شریک کر رہے ہیں، یا کوئی مقرب فرشتہ ہو، یا کوئی رسول ہو، یا کوئی ولی ہو، بھلے کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہرگز راضی نہیں ہوتے، جس کی تفصیل ہم نے سنی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سورۃ النساء آیت نمبر 36، جس میں اللہ نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور عبادت کا مطلب یہ ہے کہ عبادت خالص ہونی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو آدمی شریک نہ کرے. تو شریک جس کو کر رہا ہے وہ بھلے وہ کوئی مقرب فرشتہ ہو یا کوئی اللہ کا رسول ہو، کوئی چیز اللہ تبارک قبول نہیں ہوگی. اور اس میں ایک آیت شیخ نے لکھی ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سورۃ الجن آیت نمبر 18. آپ کے پاس آیت ہے نہیں؟ آپ کے پاس آیت ہے؟ تو اس آیت کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اور یہ نمازوں کے لیے بنائی جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مسجدیں بڑی پیاری ہیں. تو وہ مسجدیں خبروں پر نہیں بنائی جاتی، یا جب مسجد بنائی جاتی ہے تو پھر اندر خبر لا کر نہیں رکھی جاتی. تو مسجدیں شرک کے مظاہر سے پاک ہوتی ہیں. جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ادھر نماز ہوتی ہے، ادھر قبر ہوتی ہے، پتہ نہیں اور کہاں کہاں قبریں ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت گاہیں ہیں، اس کو پاک صاف رکھنا چاہیے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اس میں اللہ ہی کی تعریف ہونی چاہیے. بہت سارے لوگ ہیں مسجدوں میں دوسروں کی تعریف کرتے ہیں، دوسروں کے قصیدے گاتے ہیں،
چاہے وہ کتنا بڑا شیخ ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن مسجد میں دوسروں کی تعریف اور توصیف سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ فَلَا تَدْعُوا کے معنی کیا ہے؟ فَلَا تَدْعُوا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ جیسے کوئی کہتا ہے یا اللہ یا محمد، اللہ کو تو پکار رہا ہے، ساتھ ساتھ یا محمد بھی پکار رہا ہے۔ مسجدوں میں ایسا بہت ہوتا ہے، میلاد کے موقع پر مسجدوں میں ہوتا ہے، یا اللہ یا عبد القادر یا ایسا کچھ کہتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ جیسے شیخ صالح الفوزان رحمہ اللہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں یا عبد القادر یا محمد، اس طرح کی چیزیں آدمی کہنے سے بچے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ہے آیت۔ اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، کسی اور کو ہرگز نہ پکارو۔ احدا یہ عربی گرامر میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک معرفہ ہوتا ہے، ایک نکرہ ہوتا ہے۔ ایک معرفہ ہوتا ہے، ایک نکرہ ہوتا ہے۔ اب اگر آپ الف لام داخل کریں گے تو معرفہ ہو جائے گا، اور بنا الف لام کے ہے تو وہ نکرہ ہوگا۔ مع اللہ احدا، احدا یہ نکرہ ہے، تو یہ کہتے ہیں فی سیاق النہی، جب احدا جب کہا جاتا ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، بھلے وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے۔ کیسے؟ لا کوئی مقرب فرشتہ نہ ہو، کوئی نبی مرسل نہ ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کو آپ شریک ٹھہرا رہے ہیں، ولا صنم ولا وثن، نہ کوئی بت ہو جس کو لوگ ٹھہرا رہے ہیں، ولا قبر، نہ کسی کی قبر کو شریک ٹھہرائیں، نہ کسی شیخ کو شریک ٹھہرائیں، ولا ولی، نہ کسی ولی کو، نہ کسی زندے کو، نہ کسی میت کو اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہرگز ٹھہرایا نہیں جاتا۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کہی، اور کہا کہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بنائی جاتی ہیں، اور بنانے میں نیت خالص ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بنانے والا تو بنا کے دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کی اولاد کہہ رہی کہ یہ ہماری چیز ہے، ہمارے باپ کی ہے، ہمارے دادا کی ہے۔ یہ نیت خالص نہیں، یہ نیت خالص نہیں۔ اور وہ مسجد جو بنائی جا رہی ہے، جیسے شیخ لکھتے ہیں وَتَكُونَ النِّيَّةُ فِيهَا خَالِصَةً لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، خالص ہو مسجد بنانے میں، اور حلال کمائی سے بنائی جائے، حرام کمائی سے ہرگز بنائی نہ جائے، اس میں احتیاط کیا جائے۔ اس لیے ان اللہ لا يقبل الا طیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف حلال چیز کو قبول کرتے ہیں، حرام چیز کو قبول نہیں کرتے۔ یہاں تک یہ بات ہوئی۔ اسی رسالے میں تیسری بات ہمارے ساتھ تھی۔ پہلی بات کیا تھی ذرا بولیے، کوئی بول سکیں گے؟ یہ دوسرا جو ہم میسج تھا، اس میں پہلی بات کیا تھی؟ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ نے ہم کو رزق دیا، بیکار نہیں چھوڑا، اللہ نے ہمارے لیے کیا بھیجے؟ رسول بھیجے۔ اور دوسری چیز کیا تھی؟ اللہ اپنی عبادت میں کسی کی شراکت داری کو پسند نہیں کرتے۔ اس چیز کی استدلال میں شیخ نے کون سی آیت لائی تھی؟ میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، بھائیوں سے، ہماری جو خواتین ہیں، آپ جب تک قرآن کی آیت یاد نہیں کریں گے آپ دلیل نہیں دے سکیں۔ آپ اللہ کا کلام یاد کیجیے، ایک آیت یاد کیجیے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سورۃ الجن۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کتنے نیکیاں دیں گے؟ ایک آیت، الف حرف ونون حرف، الف حرف ولام حرف ومیم حرف، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی۔ ایک آیت آپ یاد کر لیں گے تو آپ کے پاس ایک دلیل رہ جائے گی، کسی کے سامنے آپ دلیل دے سکیں گے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ تو یہ دلیل ہے، شیخ اس بطور دلیل یہ آیت پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح
یہ دوسرے میسج میں، پیغام میں تیسری بات کیا تھی؟ بولیے، الولاء والبراء. یہ سب سے اہم چیز ہے. آج ہماری زندگیوں سے یہ چیز ناپید ہے. ہم ہر ایک سے دوستی کرنے لگتے ہیں، دشمن سے بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے کہ آپ کس سے دوستی رکھیں، کس سے دشمنی رکھیں. الولا والبرا. ٹھیک ہے، آپ کو الولا والبرا لفظ سمجھنے میں تھوڑا دقت پیش آئے. یہ ولا کیا ہے، برا کیا ہے؟ آپ ولی جانتے ہیں؟ ولی، ولی کس کو بولتے ہیں؟ دوست، فرینڈ. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. اللہ ولی الذین آمنوا، اسی سے نکلا ہے ولا. اب سمجھ میں آ گیا؟ برا، براءت ظاہر کرنا. جا بھائی میں بری بھائی، میں الگ تو میں الگ بھائی. تو اللہ کے جو دشمن ہیں ان سے کیا کرنا؟ براءت ظاہر کرنا. حدیثوں میں ہے جو شخص اتنی نمازیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ سے بری من النفاق، اللہ تعالیٰ سے اسے بری قرار دے گا. ایسے شخص بری. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا، ٹائٹل سمجھ میں آ گیا، الولا والبرا. ولا ولی سے نکلا ہے، ولایت. برا براءت سے نکلا ہے. تو یہ کہا ان من اطاع الرسول. یہ ٹیکسٹ ہے آپ کی کتاب میں، ٹیکسٹ ہے، انگلش میں بھی ہے. ان من اطاع الرسول، جو شخص اللہ کے رسول کی اطاعت کرے. تھرڈ، whoever obey the messenger. جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے. اور اسی طرح ووحد اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یکتا مانے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ انگلش میں کیا ہے وہ پڑھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا مانے؟ اکتا مانے. اور ساتھ ساتھ کہا لا یجوز لہ، ایسا آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوستی رکھے، تعلق رکھے. من حاد اللہ ورسولہ، ایسے شخص سے جو اللہ اور اس کے رسول کو اپوز کرتا ہو، اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہو، دل میں ایمان ہو، غیروں کے ساتھ محبت کے دعوے ہوں، یہ جائز نہیں. ایک دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے دشمنوں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی. یہ بات انہوں نے کہی. وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبٍ، گرچہ کہ وہ even if they are close relatives، گرچہ کہ وہ آپ کا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، آپ اس کے ساتھ دوستی نہیں رکھ سکتے. یہ مسئلہ ہے الولا والبرا کا. اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ آپ کس سے دوستی رکھیں، کس سے دشمنی رکھیں. تو اس سلسلے میں کچھ باتیں گزشتہ درس میں ہم پڑھ چکے ہیں. چونکہ تسلسل چلتا ہے اس لیے میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے. اور اس کے لیے انہوں نے آیت دلیل کے طور پر پیش کی. وہ آیت آپ کو یاد کرنا ہے. آیت گرچہ کہ لمبی ہے، سورۃ المجادلہ کی آیت ہے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. کل کے درس میں آپ انگلش میں نیچے خالی جگہ ہے، اس کا ٹرانسلیشن لکھ کے لائیے. ہاں اس میں ہے ٹرانسلیشن ہے، ماشاءاللہ. ہاں تو یہ پورا ٹرانسلیشن ایک مرتبہ پڑھ لیجئے. آپ کو کچھ باتیں میں بتا دیتا ہوں، آپ ٹرانسلیشن پڑھ لیجئے، اس کی شرح میں بتا دیتا ہوں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابن قیم رحمہ اللہ اشعار میں اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اتحب اعداء الحبیب وتدعی. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، دیکھیے کیا پیارے الفاظ میں کہتے ہیں، اتحب اعداء اللہ اعداء الحبیب وتدعی حبا له ما ذاك في امکانی. تم اللہ تبارک و تعالی کے دشمنوں سے محبت کرتے ہو اور اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وَكَذَا تُعَادِي جَاهِدًا أَحْبَابَهُ أَيْنَ الْمَحَبَّةُ يَا أَخَ الشَّيْطَانِ. اے شیطان کے بھائی، تیری یہ کیسی محبت ہے؟ اللہ کے دوستوں سے تو دشمنی کر رہا ہے اور اللہ کے دشمنوں سے دوستی کر رہا ہے. تو شیطان کا بھائی ہے. اور انہوں نے کہا کہ ایسا ہرگز ممکن نہیں کہ ایک آدمی کافروں سے محبت کرے اور کہے انا احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں.
ایسا نہیں ہو سکتا. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 1 میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. یہ آیت جو اوپر جو آیت ہے کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ ہمارے رفیق بھائی بتائیے. ماشاءاللہ. لا تجد قوما یؤمنون باللہ، سورۃ المجادلہ کی آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ سورۃ المجادلہ ہی کی آیت نہ ہو جو آیت ہم پڑھے ہیں. سورۃ المجادلہ آیت نمبر 22 کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ صحابی ہیں. جنگ کے موقع پر سامنے کافروں کے صف میں باپ آ گئے اور وہ ان کو قتل کرنا چاہ رہے تھے. آگے بڑھ کر انہوں نے ان کو قتل کر دیا باپ کو، اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اور لیکن اس میں کہا قیلا، کہا گیا ہے. اس آیت کے سبب نزول میں یہ بھی کہا گیا ہے، یہ بھی ایک روایت ہے کہ یہ آیت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے باپ کے حق میں نازل ہوئی. اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کہی وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مدد کی. روح کے کتنے معنی ہم نے بتائے ہیں کل کے درس میں؟ آپ لکھے ہوں گے. 3 معنی ہم نے بتائے تھے. روح کے 3 معنی ہم نے بتائے. ایک روح سول، جس سے آدمی نفس زندہ ہے، آدمی کا نفس زندہ ہے. اور اللہ کے فرشتے جب نکالیں گے روح کو تو کہیں گے یا ایتھا الروح الخبیثہ، اے خبیث روح، اے خبیث روح باہر نکل. ڈرائیں گے اور اس کو بڑی زبردستی سے نکالیں گے. ایک روح کے معنی میں آتا ہے. اور ایک روح وحی الہی کے بارے میں آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آتی ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آتی ہے، وحی سگنل کیا بولے اس جو جو وحی اترتی ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ روح بولتے ہیں. اور ایک روح ہے نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون، جیسے جبریل امین کو بھی کیا بولتے ہیں؟ روح الامین. کتنی باتیں ہوئی؟ 3 باتیں آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ روح جب مراد لیا جاتا ہے 3 معنی اس کے الگ الگ آتے ہیں. ایک وہ روح جو انسان کے دل میں ہوتی ہے، روح کہیں یا نفس کہیں، روح ان کی روح نکل گئی، ان کی جان نکل گئی، جان کے معنی میں آتا ہے. ایک روح وحی کے معنی میں اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے وہ. ایک روح جبریل امین ہے جس کے بارے میں استعمال ہوتا. کتنے معنی ہوئے؟ 3 معنی ہوئے. اچھا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جنت کے وعدے بھی کیے ہیں. اور اس سلسلے میں ایک بات میں بتاتا ہوں، آپ تھوڑا جلد اسے نوٹ کریں کہ کافروں سے ہم کتنی دشمنی رکھیں. کیوں ہوتا ہے کہ جب ہمارے بچے یا ہم لوگ کافروں سے دشمنی کی آیتیں پڑھ لیتے ہیں تو ایک دم سخت ہو جاتے ہیں اور کافروں سے نفرت کرنے لگتے ہیں. یہاں تک میں ایک مولانا کو دیکھا کہ ہم اسلام کی اس میں جا رہے تھے ایک جگہ تو انہوں نے مصافحہ بھی نہیں کیا. اسے بولا کافر سے مصافحہ کرنے سے بھی پیچھے ہٹ گئے، بولا کہ نہیں میں کافر سے مصافحہ بھی نہیں کرتا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کیا مسائل ہیں کافروں کے تعلقات کے تعلق سے. آپ معمولی سے لکھتے جائیے، اگر لکھ سکتے ہیں تو ہم نوٹ دے دیں گے آپ. پہلی چیز، ان سے بغض اور عداوت رکھتے ہوئے بھی ہم پر ضروری ہے کہ ہم ان کو دعویٰ کریں. دل میں ضرور قلبی محبت نہیں ہے کافروں سے، لیکن دعویٰ کرنا ہم پر واجب ہے. ہم ان کو دعویٰ کریں، گرچہ کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، ہمارے دشمن ہیں، لیکن ہم ان کو دعویٰ کریں.
تو یہ ضروری چیز ہے. ہاں اگر اسلامک مملکت ہے تو دعویٰ کریں گے، اور اگر وہ مان لیتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں قبول کرتے ہیں تو وہ جزیہ دیں گے. جزیہ کیا ہوتا ہے؟ ٹیکس. البتہ اختلاف ہے کہ یہود و نصارہ سے ہم جزیہ لیں گے، جو یہود و نصارہ نہیں ہیں ان کو کیا کریں گے، اس طرح کا کچھ فقہی اختلاف. تو بس اتنی بات ہے. پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کافروں سے، غیر مسلموں سے، گرچہ کہ وہ ہمارے دشمن ہیں، ہم پر ان کے لیے دعویٰ کرنا واجب ہے. نمبر 2، لا مانع من محادنة الكفار عند الحاجہ. ضرورت کے وقت ان سے تھوڑا صلح صفائی بھی ہو سکتی ہے، ایڈجسٹمنٹ. ضرورت کے وقت ان کافروں سے کیا کر لیا جا سکتا ہے؟ تھوڑا صلح صفائی بھی ہو جا سکتی ہے. کب؟ مسلمانوں کو طاقت نہیں ہے، مسلمان کمزور ہیں، تو مسلمان لڑیں گے بھڑیں گے نہیں. ان کافروں سے کیا کریں گے؟ ساتھ ساتھ ان کے ساتھ میں، یعنی یہ مطلب نہیں کہ ان کا دین اختیار کر لیں، ایسی بات نہیں ہے. ان کے ساتھ صلح صفائی کے ساتھ جئیں گے، ان سے کوئی تعارض نہیں کریں گے، اپنے دین پر جمے ہوئے، اپنے دین پر ثابت قدمی کے ساتھ صلح کے ساتھ جئیں گے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانفال آیت نمبر 61 جس میں اللہ نے کہا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ کچھ جھک جائیں تمہاری طرف، تم بھی کیا کرو، تھوڑا ان کے ساتھ جھک جاؤ. لیکن یہ جھکنا یہ ان کے سامنے تھوڑا سنبھل کے چلنا ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا. کب تک ہوگا؟ تب تک آپ کو طاقت نہ جائے. ہمیشہ کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا. جیسے انہوں نے کہا فَيُهَادِنُونَ لَكِنْ لَيْسَ هُدْنَ دَائِمًا، ہمیشہ کے لیے نہیں. إِنَّمَا هُدْنَةٌ مُؤَقَّتَةٌ، ایک ٹائم تک، جب تک مسلمانوں کا امام جو ہے مصلحت سمجھے تب تک ایسے جائے گا. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، جو اللہ کے جو دشمن ہیں، دین کے دشمن، ان کے ساتھ. البتہ جو دشمن نہیں ہیں ان سے آپ رکھ سکتے، لیکن ان سے بھی دلی محبت آپ نہیں دے سکتے. انشاءاللہ تفصیل آئے گی. یہ دوسری بات. پہلی بات کیا تھی؟ گرچہ کہ وہ ہمارے دشمن ہیں، ہم پر کیا واجب ہے؟ دعویٰ واجب ہے. دوسری بات یہ تھی کہ وقت ضرورت ہم ان کے ساتھ تھوڑا صلح صفائی کے ساتھ جا سکتے ہیں. نمبر 3، اگر وہ ہم پر کوئی احسان کریں تو احسان کا بدلہ ہم ان کو دے سکتے ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 8 جس میں اللہ نے کہا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم من تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لا ينهاكم الله، اللہ تم کو نہیں روکتا ہے، اللہ تم کو نہیں روکتا ہے ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کو جو تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، تم کو اپنے گھروں سے نکالتے نہیں. ان تبروہم، تم ان کے ساتھ بھلائی کرو. ایسے جو کافر ہیں، جانتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہم اچھا کر سکتے ہیں. سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 8. اسی طرح نمبر 4، الوالد الکافر یجب علی ولدہ المسلم ان یبرہ. باپ اگر کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، تو بیٹے پر حق بنتا ہے کہ اپنے باپ کا حق ادا کرے. باپ نے تربیت کی ہے، گرچہ کہ باپ کافر ہے تو باپ نے تربیت کی ہے، پالا ہے، پڑھایا ہے، اس کا حق وہ ادا کرے. لیکن لا تحبہ المحبت القلبیہ، لیکن قلبی محبت یہ نہیں دے گا. باپ گرچہ کہ کافر ہے، تربیت کیا ہے، اس کا احسان اسے دے گا، بدلہ دے گا، لیکن دل سے محبت یہ نہیں کرے گا. اور چونکہ والد ہے، کتنی باتیں ہوئیں؟ 4. نمبر 5، کافروں کے ساتھ تجارت کا حکم. ان سے آپ تجارت کر سکتے ہیں، ضرورت کی چیزیں آپ ان سے لے سکتے ہیں، جیسے ہم ہیں
بہت ساری چیزیں لیتے ہیں، دال لیا، آٹا لیا، تیل لیا، سارا کافروں سے لیا، لے سکتا ہے آدمی، کوئی حرج نہیں ہے. اور ہتھیار لیا کافروں سے، مسلم ممالک ہیں جو کافروں سے ہتھیار لیتے ہیں، لے سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے معاملہ کرتے تھے، کافروں سے معاملہ کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح خیبر والوں سے جو یہودی تھے ان کے ساتھ معاملہ کیا کہ وہ مسلمانوں کی زمینوں میں کاشت کریں، جو کچھ نکلے اس میں سے ان کا بھی تھوڑا حصہ، ان کا بھی تھوڑا حصہ. خیبر کی جو زمینیں تھیں ان زمینوں میں یہودی زراعت کریں گے، کاشت کریں گے، جو آئے گا اس میں سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی لباس یہودی کے پاس رہن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے قرضے لیے ہیں، یہ بھی ہے. تو ضرورت کے وقت یہودیوں سے، کافروں سے آپ لین دین معاملہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اور جب ہجرت کر کے آ رہے تھے تو اپنا راستہ بتانے والا کون تھا؟ کافر تھا، کافر تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ بتا رہا تھا. تو یہ معلوم ہی ہوا کہ کافروں سے قرض لینا، ضرورت کی چیزیں لینا، یہ ساری چیزیں جائز ہیں. اور اسی طرح نمبر 6، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کی بھی اجازت دی ہے. اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کی بھی اجازت دی ہے، بشرطے کہ وہ عفیفات فی اعراضہن، ان کی عزتوں میں وہ پاک ہو. اگر آپ کو گارنٹی ہے کہ یہ اہل کتاب کی عورت ہے، کرسچن عورت ہے، لیکن پاک ہے، اس کی بے عزتی نہیں ہوئی ہے، اور وہ اس کی عفت اور پاک دامن عورت ہے، تو ویسی عورت سے آدمی شادی کر سکتا ہے، جیسے شیخ نے لکھا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذبیحہ کا کھانا بھی حلال کیا ہے. اور اسی طرح نمبر 7، اگر وہ دعوت دیں تو آدمی دعوت میں حاضر ہو سکتا ہے، ان کا مباح کھانا کھا سکتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، بشرطے کہ اس دعوتوں میں وہ چیزیں نہ ہو جو حرام ہو. خنزیر ہے یا وہ گلاس جس میں شراب پیے جاتے ہیں، ایسی ساری چیزیں نہ ہوں. اور اسی طرح 8ویں چیز، آپ ایسے کافروں کے ساتھ احسان سلوکی کر سکتے ہیں. کافر ہیں، گرچہ کہ کافر ہیں، آپ ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا ایک حق بنتا ہے آپ پر. وہ کون سا حق ہے؟ پڑوسی کا حق. گھر کا بازو کافر ہے، حق الجیران، پڑوسی کا حق ہے، اس لحاظ سے اس کے ساتھ آپ اچھا سلوک کر سکتے ہیں. نمبر 9، لا یجوز ظلمہم، آپ ان کے ساتھ ہرگز ظلم نہیں کر سکتے. چونکہ وہ آپ کے دین کا ماننے والا نہیں ہے، اس لیے آپ اس پر ظلم نہیں کر سکتے. گرچہ کہ اگر وہ آپ پر ظلم نہیں کرتا ہے، آپ کے حق میں وہ ظلم نہیں کرتا ہے، تو آپ بھی اس کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 8 میں کہا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. ایسے لوگوں کے ساتھ کتنی باتیں ہوئی؟ 9. یہ کافروں کے ساتھ سلوک پر ہونے والی باتیں ہیں، اس کا ہم کو لحاظ کرنا چاہیے. اس کے بعد ہمارے پاس کتاب میں کچھ باتیں اور ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ اعلم ارشدک اللہ. پھر انہوں نے 1-2 رسالے اور شروع کیے جس میں انہوں نے کہا کہ ایک رسالہ آخری، جیسے میں نے کہا حنیفیت کیا ہے؟ حنیفیت کس کو بولتے ہیں؟ اچھی طرح سمجھ لیجیے. حنیفیت یعنی شرک کے چیزوں سے بالکل الگ تھلگ ہو کر توحید کی طرف مائل ہو جانے کو حنیفیت کہتے ہیں. حنیفیت کسے کہتے ہیں؟ ہاں نہیں، شرک کے چیزوں سے، راستوں سے ایک دم الگ تھلگ ہو کر توحید کی طرف آنے کو کیا بولتے ہیں؟ حنیفیت کہتے ہیں. تو یہ تیسرا میسج ہے جو شیخ دے رہا ہے. یہ کون سا میسج ہے؟
اب تک کتنے میسج پڑھے آپ؟ پہلے 2 میسج پڑھے. پہلے میسج میں 4 باتیں تھیں: علم، عمل، دعویٰ، صبر. دوسرے میسج میں 3 باتیں تھیں: اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ہم کو ضرورت کی چیزیں دی، بیکار نہیں چھوڑا، رسولوں کو بھیجا. نمبر 2، اللہ اپنی عبادت میں کسی کی شراکت داری کو پسند نہیں کرتا، چاہے وہ قریبی فرشتہ ہو یا کوئی رسول ہو. نمبر 3، الولا والبرا. یہ 2 میسیجز کمپلیٹ ہو گئے. ایک تیسرا میسیج رسالہ، وہ ہے حنیفیت. وہ کیا ہے؟ وہ حنیفیت. حنیفیت، ان الحنیفیہ ملت ابراہیم. حنیفیت کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی آپ کے سامنے ہے. آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. آج بھی اگر ابراہیم علیہ السلام کا ایمان پیدا ہو جائے تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. آگ کیا ہو سکتی ہے؟ گلستہ ہو سکتی. گلستہ بولے تو گل بولے تو پھول، گلستہ بولے تو پھول کا باغیچہ. انگار کیا ہو سکتا ہے؟ پھول کا باغیچہ بن سکتا ہے. تو معلوم یہ ہوا حنیفیت کا معنی کیا ہے؟ ہی الملت المائلہ عن الشرک الی التوحید. ایسا راستہ جو شرک سے مائل ہو کر جھک کر کدھر جھکے؟ توحید کی طرف جھک جائے. ابراہیم علیہ السلام حنیفاً مسلمہ. ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، مسلم تھے، اور شرک سے مائل ہو کر وہ توحید کی طرف اور اخلاص کی طرف آئے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. سورۃ النحل آیت نمبر 120. تو آپ اچھی طرح آپ حنیفیہ اچھا سمجھ گئے ہیں. شرک سے کٹ کر، شرک سے الگ ہو کر کدھر جانا؟ توحید کی طرف اور اخلاص کی طرف، اخلاص کی طرف جانا. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں بتایا ان ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. سورۃ آل عمران آیت نمبر 67. ان آیتوں کو آپ یاد کریں گے تبھی آپ ماشاءاللہ اچھے علم والے بن جائیں گے، توحید میں پختہ بن جائیں گے. آپ آیتوں کو یاد کریں گے. ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام افضل الانبیاء ہیں. نہیں، سارے انبیاء میں افضل ہیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ. وہ شرط کیا ہے؟ بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم علیہ السلام افضل الانبیاء ہیں، انبیاء میں افضل ہیں. کس کے بعد؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. انبیاء میں اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ابراہیم علیہ السلام افضل الانبیاء ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انا سید اولد آدم ولا فخر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انا سید اولد آدم، آدم کے سارے بچوں میں میں سردار ہوں. اس میں کوئی فخر کی بات نہیں. انا سید اولد آدم ولا فخر. تو معلوم یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام افضل الانبیاء ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت ساری تکلیفیں اٹھائیں. دعوت کے راستے میں ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری تکلیفیں ان کو دی گئیں، بہت سارے آزمائشوں سے گزرے. آگ میں ڈالے گئے، بچے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اور پھر بیوی بچے کو گھر سے لے جا کر دور چھوڑا. کون؟ ابراہیم علیہ السلام. تو اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ اچھا، خلیل. اور ابو الانبیاء کیا کہا جاتا ہے؟ ابو الانبیاء. انبیاء کے کیا ہیں؟ باپ ہیں. ماشاءاللہ. کیوں ایسا کہا جاتا ہے؟ اس کے بعد جتنے انبیاء آئے سب انہی کے خاندان سے آئے. جتنے انبیاء آئے
انہی کے خاندان سے آئے، اور وہ راستہ توحید کا راستہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت۔ ملت کے معنی راستہ، وے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی راستے پر چلنے کا حکم دیا۔ تو ایک سوال یہ ہے کہ یہ کون سا راستہ ہے جس پر چلنے کا حکم اللہ دے رہے ہیں؟ کس کس کو دے رہے ہیں؟ آپ کو دے رہے ہیں، مجھے دے رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر مسلمان جانے کہ ملت ابراہیمی کیا ہے، بنا جانے بولا اللہ تعالیٰ ملت ابراہیمی کی اتباع کا حکم دیتا ہے، اور جانتا نہیں کہ ملت ابراہیمی کیا ہے، بس سنا ہے۔ تو صرف انتساب کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ضروری ہے کہ آدمی ملت ابراہیمی کو اچھی طرح جانے۔ اور ملت ابراہیمی کیا ہے؟ ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین، اتنا جملہ ہے جو ملت ابراہیمی۔ آپ اللہ تبارک و تعالی اکیلے اللہ کی عبادت کریں، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ آپ اکیلے اللہ کی عبادت کریں، یہ ملت ابراہیمی ہے۔ ملت ابراہیمی کیا ہے؟ اکیلے اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ۔ اب سمجھ میں آیا؟ اکیلے اللہ کی عبادت کس کے ساتھ؟ اخلاص کے ساتھ۔ اللہ کی عبادت اکیلے ہونا چاہیے، لیکن کس کے ساتھ؟ اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں ملت ابراہیم، یہی ملت ابراہیم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کیسے؟ سنیے، دو باتیں یہاں جمع ہیں، ایک عبادت ہے اور کیا ہے رفیق بھائی؟ ایک عبادت ہے اور ساتھ ساتھ کیا ہے؟ اخلاص ہے، دونوں چیزیں۔ کیسے؟ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے لیکن مخلص نہیں ہے، مخلص نہیں ہے، عبادت تو کر رہا ہے لیکن مخلص نہیں ہے، تو اس کی عبادت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جو شخص روزہ رکھا، حج کیا، نمازیں پڑھی، عمرہ کیا، صدقہ کیا، زکوٰۃ بھی دیا، بہت سارے کام اس نے کر لیے لیکن اخلاص کے ساتھ نہیں، تو اس نے کیوں کیا؟ یا تو دکھاوے کے لیے کیا کہ لوگ اس کو حاجی کہیں، یا حاتم تائی کہیں، سخی کہیں، یا بڑا نماز پڑھنے والا کہیں، اس کے لیے اس نے کیا، یا شہرت کے لیے کیا، یا اس نے اس عبادت میں شرک کو ملا دیا۔ تو عبادت کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اخلاص کے ساتھ۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ بہت سارے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں لیکن وہ شرک کے مرتکب ہوتے ہیں۔ شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، شرک اکبر، شرک اصغر۔ ملت ابراہیمی کس کو کہتے ہیں خلیل بھائی؟ ملت ابراہیمی کا چھوٹا معنی بولی نا، اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ، یہ ملت ابراہیمی ہے۔ اللہ بڑی تفصیل ہے، میں اس کو بہت مختصر کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کو اخلاص کے ساتھ کرنے کا حکم دیا، صرف اللہ کو پکارا جائے۔ آج دنیا میں کتنے مسلمان ہیں مسجدوں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور پھر درگاہوں پر بھی جاتے ہیں، وہاں بھی دعائیں کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف بھی کرتے ہیں، قبر کا طواف بھی کرتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب آئے، بولا کہ شیخ صاحب وہ میرے بچے کے بال مڑانے تھے، پتہ نہیں کب ہمارے سسر صاحب گھر آئے، اپنی بیٹی کو لے گئے، کولم کہیں لے گئے، جا کے بال مڑا کے آ گئے۔ بال مڑانے کے لیے ان کو کہاں تک جانا پڑا؟ کولم جانا پڑا۔ بولا کہ یہ وہاں کچھ ہے کیا؟ بولا وہاں بڑی درگاہ ہو رہے۔ تو کہا کہ یہ لوگ ہیں جو عبادت تو کر رہے ہیں لیکن اخلاص نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کے پاس اخلاص نہیں ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا کوئی شریک نہیں ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 21۔ آپ یہ آیت اچھی طرح یاد کر لیں، انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ یہ آیت آپ کی دعوت میں اصل ہے۔ جب ہم دعوت کے لیے جائیں گے محلوں میں تو یہ ایک آیت اگر آپ پڑھ لیں گے تو سامنے والا موم ہو جائے گا۔
ایک آیت سورۃ البقرہ کی آیت بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگی. ادریس بھائی کو ایسے بڑے بڑے سینئر لوگ ہیں, موسٹ سینئرز, ان کو تو یاد ہے, لیکن جو لوگ نئے نئے ہیں, ہر مسلمان مرد اور عورت کی آیت یاد ہونی چاہیے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم, یہ پوری آیت ہے. اس آیت میں ہے کیا؟ یہ ہے انہ لا ند لہ. شیخ صالح الفوزان لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ جس کا کوئی شریک نہیں, ولا شبیہ لہ, اللہ کی شباہت کا شکل کا کوئی نہیں, اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں, اللہ جیسے کوئی نہیں شکل میں, ولا نظیر لہ, اللہ کے برابر, ولا کفو, ایک ہی معنی ہے لیکن الگ الگ اس میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ جیسے کفواً احد, جیسے اخلاص میں کہتے ہیں, اللہ کا ہمسر کوئی نہیں. اور ساتھ ساتھ کہا کہ جب آدمی اس بات کا اقرار کر لیتا ہے تو دونوں شرک سے بچ جاتا ہے, شرک اصغر سے بھی, شرک اکبر سے بھی. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا, انسانوں کو پیدا کیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں, لیکن کس کے ساتھ؟ اخلاص کے ساتھ. اور اسی طرح ایک اہم بات شیخ درس میں آخر میں بتاتے ہیں, اس کو غور سے سنیں. وَمَعْنَا يَعْبُدُونَ, اللہ تبارک و تعالیٰ جب یعبدون کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے یوحدون, یعنی عبادت کریں لیکن اکیلے میری عبادت کریں. ایسا نہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہت سارے ہیں, بہت سارے جگہوں پر آپ نے درگاہ مسجد دیکھا ہوگا. کیا مسجد؟ درگاہ مسجد. اس مسجد میں درگاہ ہوتی ہے, نماز اندر ہوتی ہے, باہر نکل کے اس خبر پر دعا بھی ہوتی ہے. وہاں ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, وہاں پڑھتے ہیں, یہاں آ کر یہ بھی پڑھتے ہیں. تو کہا کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. یعبدون کا مطلب ہے یوحدون, والعبادہ تفسر بالتوحید, عبادت کی تفسیر کی جاتی ہے کس سے؟ توحید سے. تو شیخ لکھتے ہیں ففی ھذا رد علی من فسر التوحید بانہ الاقرار. آپ توحید کی تعریف تفسیر اقرار سے نہیں کریں گے. اقرار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خالق ہے, رازق ہے, اس کا یہ مطلب نہیں. اللہ خالق ہے, رازق ہے, کہ یہاں عبادت کی جو تفسیر ہے وہ تفسیر توحید سے ہونی چاہیے. عبادت کا مطلب ہے ایک اللہ کی عبادت. عبادت کا معنی اقرار نہیں ہے کہ اللہ خالق ہے, رازق ہے, اس کا یہ مطلب نہیں. زندہ کرنے والا ہے, مارنے والا ہے. شیخ لکھتے ہیں فَهَذَا لَيْسَ هُوَ التَّوْحِيدُ الَّذِي خُلِقَ الْخَلْقُ مِنْ أَجْلِهِ. مخلوق کو اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا. وَإِنَّمَا خُلِقَ الْخَلْقُ مِنْ أَجْلِ تَوْحِيدِ الْعِبَادَةِ. جو مخلوق جو پیدا کی گئی ہے وہ توحید العبادہ کے لیے پیدا کی گئی ہے, اقرار کے لیے نہیں. اقرار کا مطلب اللہ دیتا ہے, کھلاتا ہے, پلاتا ہے, یہ تو سارے بولتے ہیں. ہم یہ بولیں کہ اللہ اکیلا ہے, ہم بولیں گے کہ اکیلا ہے. لا نظیر لہ ولا ند لہ ولا شبیہ لہ. اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں, جس کے کوئی برابر نہیں, جس کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں. یہ چیز ہے. اما من اقر بتوحید الربوبیہ, لیکن بہت سارے ہیں جو توحید ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں. توحید ربوبیت بولے تو کیا؟ ہاں, اللہ خالق ہے, اللہ رازق ہے, یہ بات کون بولتے ہیں؟ مکے کے لوگ بھی وہ زمانے میں بولتے تھے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جنگیں کیوں کی؟ جنگ بدر کیوں ہوئی؟ جنگ احد کیوں ہوئی؟ ان کے بچے یتیم کیوں بنائے گئے؟ ان کی عورتیں کیوں بیوہ بنائی گئی؟ ان کے مال غنیمت کیوں بنایا گیا؟ شرک کی وجہ سے. وہ شراکت داری ٹھہراتے تھے, اللہ کے ساتھ کسی اور کو وہ شریک کرتے تھے, وہاں مسئلہ تھا. تو آخر میں دو باتیں ہمارے ساتھ رہ گئی ہیں, اس کے بعد ہم وہ تیسرے اصول میں داخل ہوں گے, ثلاثۃ الاصول.
آخر میں ایک بات جو ہمارے ساتھ رہے گی، اعظم ما امر اللہ بہ التوحید، وہی بات ہے کہ سب سے بڑی چیز جس کا اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ آپ کی کتاب میں ہے، دیکھیے ہے، سب سے بڑی چیز جس کا اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ وہو افراد اللہ بالعبادہ، توحید کا معنی انہوں نے یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت میں یکتا ماننا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 36، وہ آیت یاد کر لیں آپ، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سورۃ النساء آیت نمبر 36۔ اور اسی طرح بہت ساری قرآن مجید کی آیتیں ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سورۃ الاسراء آیت نمبر 23۔ اور اسی طرح سورۃ الانعام آیت نمبر 151۔ تو یہ ساری چیزیں یہ کل کے لیے ہم رکھتے ہیں۔